یہ مختار جو تھا جس نے اتنا بڑا کام کیا، یہ مختار ثقفی، یہ بڑا محب اہل بیت تھا، اور اس نے چن چن کر یزیدیوں کا صفایا کیا، لوگوں کی حمایت حاصل ہوئی، اس کو لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو تقدیر میں لکھا ہے، اس نے جب لوگوں کی تعریفیں اس کو ملی، ہر طرف سے اس کو محبت ملی، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، دعویٰ نبوت کر دیا۔ جب اس کو ہر طرف سے تعریفیں ملی، ہر طرف سے لوگوں کا ساتھ ملا، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور پھر اس سے بھی جنگ ہوئی عبداللہ ابن زبیر کی، اور اس کو واصل جہنم کیا گیا۔ اب آپ بولیں گے جب اس نے اتنا زبردست کام کیا، دین کا اتنا کام کیا، اہل بیت کے قاتلوں سے قصاص لیا، بدلہ لیا اہل بیت کا، تو یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فاسقوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ اور یہ جملہ ہر بندے کو ڈرا دے کہ جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں ہمارا کیا مقام ہے۔ کوئی دین کا بڑا سا بڑا کام کرنے والا ہو، لیکن اس کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے دین کا کام فاسقوں سے بھی لے لیتا ہے، گناہ گاروں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، کوئی کتنے ہی بڑے منصب والا ہو، دینی منصب والا ہو، یا جناب کوئی کتنا ہی بڑا دیندار ہو، ڈرتا رہے کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں مختار نے چن چن کر ختم کیا سب کو، لیکن آخر میں دعوی نبوت کیا اور کفر پر مرا۔